بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آن لائن کلاسز کے چوتھے لیکچر میں محمد ابرار خان حاضر خدمت ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پریویس لیکچر میں ہم نے سورۃ الانفال الدرس الاول بے کی آیت نمبر 11 سے لے کر 19 تک پڑھی تھی اور اس کے مشقی سوالات کو حل کیا تھا۔ آج کے لیکچر میں ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم الدرس الاول جیم آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 28 تک کا ہم لفظی ترجمہ بھی پڑھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام آیات کی ریڈنگ کے ساتھ ساتھ ہم ان کا با محاورہ ترجمہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ان آیات کی ایکسپلینیشن کی جائے گی، وضاحت کی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد الدرس الاول جیم کے جو مشقی سوالات ہیں، اس مشق میں 4 سوالات ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، ان کی وضاحت کی جائے گی اور انہیں حل کیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ الکلمات والتراکیب، الدرس الاول جیم میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کا ترجمہ، ان کا اردو معنی بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، چلتے ہیں الدرس الاول جیم کی طرف کہ اس میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 20 سے لے کر 28 میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے الدرس الاول جیم سورۃ الانفال آیات 20 تا 28 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آیات پڑھیں گے، ان کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے، باب محاورہ ترجمہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد مشقی سوالات حل کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو، آمنو ایمان لائے، اطیعوا حکم مانو، اللہ ورسولہ کا معنی ہے اور اس کا رسول، ولا تولوا مت پھرو، عنہ کا معنی ہے اس سے، وانتم کا معنی ہے جب کہ تم، تسمعون کا معنی ہے سنتے ہو۔ آیت نمبر 20 کا با محاورہ ترجمہ سماعت کیجیے۔ اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو۔ آیت نمبر 21۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ لفظی ترجمہ، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ، كَالَّذِينَ ان لوگوں کی طرح جو، قالوا انہوں نے کہا، سمعنا کا معنی ہے ہم نے سنا، وہم حالانکہ وہ، لا يسمعون کا معنی ہے وہ نہیں سنتے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت کیجیے۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ آیت نمبر 22۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون۔ لفظی ترجمہ، ان کا معنی ہے بے شک، شر کا معنی ہے بدترین، الدواب یہ جمع ہے جانور کی، عندہ کا معنی ہے نزدیک، اللہ، الصم کا معنی ہے بہرے، البکم کا معنی ہے گونگے، الذین کا معنی ہے جو کہ، لا یعقلون کا معنی ہے سمجھتے نہیں۔ با محاورہ ترجمہ اس آیت کا سماعت کیجئے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ اگلی آیت دیکھیے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ لفظی ترجمہ، ولو اور اگر، علم اللہ جانتا ہے اللہ، فیہم ان میں، خیرن کوئی بھلائی، لَأَسْمَعَهُمْ تو ضرور نپٹا دینا ان کو، سنا دینا تو ضرور سنا دینا ان کو، ولو اور اگر، اسمعہم انہیں سنا دے، لتولوا وہ ضرور پھر جائیں، وہم اور وہ، معرضون منہ پھیرنے والے۔ اس آیت کا با محاورہ ترجمہ سماعت کیجیے۔ اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ آیت نمبر 24 سماعت کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ لفظی ترجمہ، یا ایھا اے، الذین وہ لوگ جو، آمنوا ایمان لائے، استجیبوا قبول کر لو، للہ اللہ کا، وللرسول اور اس کے رسول کا، اذا جب، دعاکم وہ بلائیں تمہیں، لما یحییکم اس کے لیے جو زندگی بخشے تمہیں، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انا کا معنی ہے کہ، اللہ یحول حائل ہو جاتا ہے، بینا کا معنی ہے درمیان،
المرئی کا معنی ہے آدمی، وقلبہ کا معنی ہے اور اس کا دل، واو اور انہو یہ کہ تحشرون تم اٹھائے جاؤ گے۔ اس آیت کا با محاورہ ترجمہ سماعت کیجئے۔ مومنو خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاوداں بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 25 سماعت کیجئے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے۔ وَاتَّقُوا اور ڈرو تم، فتنہ وہ فتنہ، لا تصیبن نہ پہنچے گا، الذین وہ لوگ جو ظلموا انہوں نے ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاصتاً کا معنی ہے خاص طور پر، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انا کا معنی ہے کہ، اللہ کا معنی اللہ، شدید شدید العقاب عذاب۔ با محاورہ ترجمہ سماعت کیجئے۔ اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گنہگار ہیں، اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 26 سماعت کیجئے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے۔ واو اور اذکرو اور یاد کرو، اذ جب، انتم تم، قلیل تھوڑے، مستضعفون کا معنی ہے ضعیف کمزور سمجھے جاتے تھے، فی کا معنی ہے میں، الارض زمین، تخافون تم ڈرتے تھے، ان کا معنی ہے کہ، یتخطفکم اچک لے جائیں تمہیں، الناس کا معنی ہے لوگ، فآواکم کا معنی ہے پس ٹھکانہ دیا اس نے، وأیدکم کا معنی ہے اور تمہیں قوت دی، بنصرہ کا معنی ہے اپنی مدد سے، ورزقکم اور تمہیں رزق دیا، من کا معنی ہے سے، الطیبات پاکیزہ چیزیں، لعلکم کا معنی ہے تاکہ تم، تشکرون کا معنی ہے شکر گزار ہو۔ با محاورہ ترجمہ سماعت کیجئے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین یعنی کہ مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی بے خان و ماں نہ کر دیں، تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر کرو۔ آیت نمبر 27 سماعت کیجئے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ آیت نمبر 27 کا لفظی ترجمہ۔ یا ایہا اے الذین وہ لوگ جو، آمنوا ایمان لائے، لا تخونوا خیانت نہ کرو، اللہ والرسول اور رسول، وتخونوا اور نہ خیانت کرو، اماناتکم اپنی امانتیں، واو جبکہ، انتم تم، تعلمون جانتے ہو۔ اس آیت کا ترجمہ با محاورہ ترجمہ سماعت کیجئے۔ اے ایمان والو، نہ تو خدا اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ سورۃ الانفال جیم، درس الاول جیم کی آیت نمبر 28 آخری آیت کا سماعت کیجئے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ لفظی ترجمہ۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، انما در حقیقت، اموالکم تمہارے مال، اور اولادکم تمہاری اولاد، فتنۃ بڑی آزمائش، وان اور یہ کہ، اللہ عندہ پاس، اجر عظیم کا معنی ہے بڑا۔ با محاورہ آیت نمبر 28 کا ترجمہ سماعت کیجئے۔ اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم آ جاتے ہیں الکلمات والتراکیب، الدرس الاول جیم کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی کی جانب۔ آپ نے یہ مشکل الفاظ اور ان کے معنی جو ابھی آپ کو بتائے جانے والے ہیں، ان کو اپنی کاپیز میں رائٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے شر الدواب، اس کا معنی ہے بدترین قسم کے جانور۔ استجیبو کا معنی ہے حکم مانو یا پکار کا جواب دو۔ یحلو کا معنی ہے حائل ہوتا ہے۔ مستضعفون کا معنی ہے مغلوب یا بے زور۔ یتخطف کا معنی ہے وہ اچک لے جائے۔ لا تخونو کا معنی ہے تم خیانت نہ کرو۔ الدرس الاول جیم کے مشقی سوالات کی جانب آتے ہیں۔ سوال نمبر 1، یہ سوالات آپ نے اپنی اپنی کاپیز میں رائٹ ڈاؤن کرنے ہیں اور ان کے جوابات بھی تحریر کرنے ہیں۔ پہلا سوال ہے، سورۃ الانفال کی آیات میں شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ جواب، شر الدواب، یہ ہیڈنگ آئے گی۔
شر الدواب سے مراد ہے بدترین جانور، یعنی اہل مکہ میں سے کافر اور منافق جانوروں سے بدتر ہیں، کیونکہ جانور تو عقل و فہم و فراست ہی نہیں رکھتے، جبکہ یہ لوگ فہم و فراست رکھنے کے باوجود راہ راست کا انکار کرتے ہیں اور جان بوجھ کر اس کا انکار کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ڈیئر اسٹوڈنٹس سماعت کیجئے، سورۃ الانفال کی آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ جواب نمبر 1 پہلی ہیڈنگ ہے اللہ سے خیانت۔ سورۃ الانفال کی آیات میں اللہ سے خیانت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کیا جائے اور ان میں کوئی کمی بیشی نہ کی جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت سے مراد ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کی جائے، یعنی کہ مکمل عمل کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کوئی عمل نہ کیا جائے۔ اور اپنی امانتوں میں خیانت سے مراد یہ ہے کہ جو ذمہ داری سونپی گئی ہیں انہیں پورا کیا جائے، اور جو جنگی راز اور ان کے علاوہ کوئی اور راز ہیں ان کو فاش اور کھولا نہ جائے۔ یہ 2 سوال ہو گئے۔ سوال نمبر 3 ہے الدرس الاول جیم کا مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجئے۔ اس میں 5 عبارات ہیں جن کا ترجمہ اور ان کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 الف وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ ترجمہ اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں وہ نہیں سنتے۔ اس عبارت کا مفہوم یہ ہے، اس سے مراد وہ سننا ہے کہ جس میں جاننے اور قبول کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی زبان سے کہہ دینا کہ ہم نے سن لیا ہے، حالانکہ اس سننے کی کیا حیثیت ہے جب دل سے سیدھی اور صاف بات کو بھی قبول نہ کرے۔ منافقین مدینہ کا یہی دستور اور شیوہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زبانی اقرار تو کرتے لیکن دل سے اس کا انکار کرتے رہے۔ سچے مومن کو منافقین کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 3 کا بے عبارت ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ ترجمہ کوئی شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمہارے تمام جانداروں سے بدتر برے اور گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ اس عبارت کا مفہوم، اس میں ان انسانوں کو بدترین کہا گیا ہے جو بظاہر سنتے اور بولتے ہیں لیکن حق بات نہ ان کے منہ سے نکلتی ہے اور نرمی اس سے سننے کے لیے نہ ہی اسے سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی جو سچا دین لائے ہیں اسے دل و جان سے سمجھنے اور پھر اسے قبول کرنے کی سرے سے کوشش ہی نہیں کرتے، بلا شبہ ایسے لوگ جانداروں سے بدتر شمار کیے جاتے ہیں۔ جیم عبارت وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ ترجمہ اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اس عبارت کا مفہوم، اس آیت میں حکم ملتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی بجا آوری میں سستی اور دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات انسان نیکی اور بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے لیکن آدمی کے ارادے کے درمیان رب کی رضا حائل ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے دلوں کو پھیرنے والے، یعنی اللہ پاک میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ سوال نمبر 3 کا آخری پارٹ دال وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ ترجمہ اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں۔ مفہوم اس عبارت کا، جب اللہ کا عذاب ظالموں پر آن پڑتا ہے تو اس کا شکار وہ لوگ بھی ہو جاتے ہیں جو باوجود طاقت کے اس ظلم کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جس طرح ظلم کرنا ایک جرم سمجھا جاتا ہے اسی طرح ظلم پر رہنا بھی جرم ہے۔ اس لیے جب کبھی عذاب آتا ہے تو حسب مرتب سارے کے سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے الدرس الاول جیم آیت نمبر 20 تا آیت نمبر 28 تک ہم نے اس کو پڑھا، اس کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ مشقی سوالات، 3 مشقی سوالات تھے، ان کو ہم نے ڈیٹیل میں جا کر پڑھا اور سمجھا۔ آپ کا کام یہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے ان تمام سوالات کو اور مشکل الفاظ اور ان کے معنی کو اپنی اپنی کاپیز میں رائٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ تھینک یو۔